السلام علیکم۔ آج کا ہمارا لیکچر سورہ رحمان کے بارے میں ہے، اور سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کن چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ سورہ رحمان کی جو وجہ نزول ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کا ذکر کیا ہے جن کو عباد الرحمن کے نام سے پکارا گیا ہے۔ عباد اور عبید جو ہے وہ عبد کی جمع ہے، اور عبد بندے کو کہا جاتا ہے، لیکن عبید میں عام اور خاص تمام لوگ آتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، لیکن عباد اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی تکمیل کرتے ہیں۔ تو سورہ رحمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کی کچھ صفات بیان کی ہیں جن کی بنا پر ان کو عباد الرحمن کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی صفت جو اس میں بیان کی گئی ہے پہلی آیت میں عباد الرحمن کی، اللہ زین یمشون علی الارض، اور وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ان کی سب سے پہلی صفت جو ہے وہ عاجزی ہے۔ در حقیقت انسان کے تمام اعمال و کردار میں تکبر، غرور اور خود خواہی کی نفی ہے، حتیٰ کہ زمین پر چلنے والے میں بھی یہ ناپسندیدہ صفات ان سے ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ اخلاقی صفات خود بخود انسان کے اعمال اور حرکات سے ظاہر ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ کسی شخص کی چال ڈھال، اس کی بہت سی اخلاقی صفات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ان خاص لوگوں کی پہلی صفت یہ ہے کہ ان کی چال میں عاجزی ہے، ان کی گفتگو میں عاجزی ہے۔ بعض اوقات انسان کی زبان میں غرور نہیں ہوتا، بلکہ جس طرح وہ کسی کو دیکھتا ہے اس میں بھی غرور ہوتا ہے، جس طرح وہ خود کو ظاہر کرتا ہے اس میں بھی غرور چھپا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو عزت بخشی ہے، اور پھر کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی دوسرے انسان کو خود سے کمتر سمجھے۔ اللہ کہتا ہے جو لوگ اس کے لیے خاص ہیں ان کی چال میں بھی عاجزی ہوتی ہے۔ تواضع انکساری ایمان کی چابی ہے، جبکہ غرور اور تکبر کفر کی چابی ہوتی ہے۔ مغرور اور متکبر لوگ اس بات کے بھی روادار نہیں ہوتے تھے کہ کسی کی بات کو سن ہی لیں، اور وہ حقائق کا منہ چڑھا کر ان کا تمسخر اڑاتے ہیں۔ جو لوگ صرف خود کو دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، لیکن خدائے رحمان کے مومن بندے وہ ہیں جن کی بندگی کی سب سے پہلی علامت تواضع ہے، اور اس قدر متواضع ہیں کہ تواضع ان کے بدن کے ہر حصے میں رچ بس چکی ہے، یہاں تک کہ ان کے چلنے پھرنے میں بھی انکساری پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اس کام کا حکم دیا تو صرف اس لیے کہ تواضع ایمان کی جان ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، زمین پر اکڑ کر اور غرور و تکبر کے ساتھ مت چلو، کیونکہ نہ تو زمین کو تم شگافتہ کر سکتے ہو اور نہ ہی تمہارے قد کی لمبائی پہاڑوں تک پہنچ سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان اپنے اور کائنات کے بارے میں تھوڑی سی بھی معلومات رکھتا ہو تو اسے معلوم ہوگا کہ اس قدر عظیم کائنات کے مقابلے میں کس قدر حقیر اور ناچیز ہے، حتیٰ کہ اگر اس کی گردن پہاڑوں تک اونچی ہو جائے پھر بھی وہ زمین کے برابر نہیں ہو سکتی، کیونکہ دنیا کے اونچے سے اونچے پہاڑ بھی زمین کی عظمت کے سامنے ایسے ہیں جیسے مالٹے کی نسبت اس کا چھلکا ہوتا ہے، جبکہ اس عظیم کہکشاں کے مقابلے میں زمین کی حیثیت ایک ناچیز ذرے کی سی ہے۔ تو کیا اس حالت میں انسان کا تکبر اور غرور اس کی جہالت کی دلیل نہیں ہے؟ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوچہ سے گزر رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کچھ لوگ اکٹھے ہیں، آپ نے ان سے اجتماع کا سبب دریافت کیا تو لوگوں نے عرض کیا کہ یہاں ایک دیوانہ ہے جس نے اپنی دیوانگی اور مجنونہ حرکات سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے سب لوگوں کو اپنی طرف بلا کر ارشاد فرمایا، آپ چاہتے ہو کہ میں تمہیں حقیقی دیوانے سے متعارف کراؤں؟ سب لوگ خاموش ہو گئے اور ہمتن گوش ہو کر آپ کا ارشاد سننے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غرور کی بنا پر مٹک مٹک کر چلتا ہے، بار بار دائیں بائیں دیکھتا ہے، پہلو اور کولوں کو مٹکا کر قدم رکھتا ہے، اپنے علاوہ کسی پر اس کی نگاہ نہیں اٹھتی، اپنے سوا کسی کے بارے میں نہیں سوچتا، لوگوں کو جس سے خیر کی امید نہ ہو، اس کی برائی سے محفوظ نہ ہوں، وہ ہوتا ہے حقیقی دیوانہ۔ اور یہاں تک اس شخص کی بات ہے تو یہ تو بیچارہ بیمار ہے، دیوانہ نہیں۔ اسی آیت کے اندر جو دوسری صفت بیان کی گئی ہے وہ ہے حلم و بردباری۔
اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی دوسری صفت حلم و بردباری بیان فرما دی، جیسا کہ قرآن مجید اسی آیت میں آگے چل کر کہتا ہے کہ جب جاہل لوگ انہیں مخاطب کرتے ہیں اور وہ اپنی جہالت و نادانی کی وجہ سے ناشائستہ باتیں کرتے ہیں تو وہ جواب میں انہیں سلام کہتے ہیں۔ اور ان کا سلام کیسا ہوتا ہے؟ ایسا سلام جو بے پرواہی اور بزرگواری پر مشتمل ہوتا ہے، نہ کہ کمزوری پر۔ ایسا سلام جو جاہلوں اور نادانوں کے ساتھ عدم مقابلہ کی دلیل ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جاہلوں اور نادانوں کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے آپ کو جاہل نہیں کہلواتے۔ ایسا سلام جو ان کے بے مقصد باتوں کے جواب میں خاموشی پر مبنی ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاموشی کو عبادت بھی قرار دیا ہے۔ تو تحمل اور حوصلہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی نشانی ہے، خاص کر ایسے معاشروں میں یہاں فاسد اور مفسد جاہل اور نادان افراد کی فراوانی ہو، وہاں تحمل اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ لہٰذا جب قابل نفرت لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب کوئی غصے میں ان سے گفتگو کرتا ہے، جب بے ادب لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں، جب کوئی ان کو بے عزت کرتا ہے، جب کوئی ان کو کچھ غلط کہتا ہے، اللہ نے ان سب لوگوں کو جاہلون میں شامل کیا ہے اور ان کو جاہلون کہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو ان کی تمام باتوں کو خاموشی سے سن کر تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرتے ہیں، حوصلہ کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور ان سے جاہلوں سے مقابلہ نہیں کرتے بلکہ ان کو سلام کہتے ہیں، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ ہے، ان کا اخلاق ہے کہ آپ نے ہمیشہ دشمنوں کو بھی اچھے اخلاق کے ساتھ جو ہے وہ ان کا مظاہرہ کیا ہے۔ جاہل عربی میں عاقل کے مخالف ہے۔ جاہل کا عربی میں معنی ہے کوئی ایسا شخص جس کا اپنے جذبات پر قابو نہ ہو۔ ان کے دماغ میں کوئی غلط لفظ آتا ہے تو ان کی زبانوں سے بھی ادا ہو جاتا ہے اور اس بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ ایک مثال کے طور پر کسی کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کو گالی دیتا ہے، تو اس حالت میں جب دوسرے کو غصہ آتا ہے تو اس حال میں مومن کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ جب جاہل لوگ ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو وہ اپنے پروردگار کے آگے سجدے کر کے اور کھڑے رہ کر راتیں بسر کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کی تیسری صفت سورہ رحمان میں جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس لیے خاص ہیں کیونکہ وہ رات سجدے میں اور قیام میں گزارتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو خدا سے انتہائی قریبی اور مضبوط عبادی تعلق رکھتے ہیں۔ اس گہرے تعلق کا نتیجہ ہے کہ وہ راتوں کو اپنے نرم اور گرم بستر چھوڑ کر خدا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سجود و قیام کے ذریعے اپنے پورے وجود کے ساتھ خدا کے سامنے عاجزی اور انتہائی بندگی کا اظہار کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں جب کہ غافلوں کی آنکھیں سوئی ہوتی ہیں، ظاہرداری اور ریاکاری کا کوئی موقع نہیں ہوتا، وہ اپنی نیند کو اپنے اوپر حرام کر کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں اور رات کا بیشتر حصہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزار دیتے ہیں۔ خدا کے یہ مخلص بندے ہمیشہ خدا کی عبادت کرتے ہیں، عبادت الہی میں خوگر ہو کر مسلسل اسی میں مشغول رہتے ہیں اور متواتر قیام و سجود کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ لوگ رات ڈھلے آرام دہ بستر چھوڑ کر خدا کی عبادت اور اس سے راز و نیاز میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کے راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کی وجوہات بیان کی گئی ہیں اور ان کے اخلاص کو ظاہر کرنے کے لیے، یعنی جو لوگ تاریکی شب میں جب کسی بھی قسم کے دکھاوے اور ریاکاری کی گنجائش نہیں ہوتی، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اگرچہ یبیتون کا لفظ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ساری رات سجدے اور قیام میں گزار دیتے ہیں، لیکن واضح رہے کہ اس سے مراد رات کا ایک بڑا حصہ ہے، اور اگر تمام رات مراد ہو تو ایسا اتفاقاً کبھی ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر سجود کو قیام پر مقدم کرنے کی وجہ اس کی اہمیت ہے، اگرچہ نماز میں عملی طور پر قیام کو مقدم کیا جاتا ہے۔ ایمان کامل رکھنے والے افراد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، بھلا جو شخص راتوں کے اوقات سجدے اور قیام کی حالت میں گزارتا ہو، آخرت سے ڈرتا ہو
اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہو اور جو اس کے برعکس ہو برابر ہو سکتے ہیں، بتاؤ تو علم والے اور بے علم کیا برابر ہیں؟ یقیناً نصیحت وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ رات کی عبادت کی فضیلت اس بات سے بھی ظاہر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، اے کپڑے میں لپٹنے والے، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ، مگر کم آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس پر بڑھا دے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رات کے کچھ حصے میں تہجد کی نماز میں قرآن کی تلاوت کریں، یہ زیادتی آپ کے لیے ہے، عنقریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود میں کھڑا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل روزے اللہ کا مہینہ محرم کے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے، اور اس کو افضل اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ اس میں دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہوتی۔ رات کی نماز اور تہجد صرف وہی لوگ ادا کرتے ہیں جو خالص اللہ کے بندے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو لوگ آپ کی طرف تیزی سے بڑھے اور کہا گیا، اللہ کے رسول آگے، اللہ کے رسول آگے، اللہ کے رسول آگے۔ یہ 3 بار کہا، چنانچہ میں بھی لوگوں کے ساتھ پہنچاتا کہ آپ کو دیکھوں۔ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اس وقت سب سے پہلی بات جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنی وہ یہ کہ لوگوں سلام کو عام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز ادا کرو، اور ایسا کرنے سے تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے کمرے ہیں جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ ایک دیہاتی نے کھڑے ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، یہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس کے لیے ہوں گے جو اچھی گفتگو کرے، کھانا کھلائے، پابندی سے روزے رکھے، اور جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے۔ اسی طرح سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم قیام اللیل یعنی کہ رات کے قیام کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہ تم سے پہلے کے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، اور یہ عادت تمہارے پروردگار سے قریب کرنے والی، تمہارے برائیوں کا کفارہ اور تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام اللیل کرے وہ غافلوں میں نہیں لکھا جائے گا، جو 100 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ قانتین یعنی عابدوں میں لکھا جائے گا، اور جو 1000 آیتوں کی تلاوت کے ساتھ قیام کرے گا وہ مقنطرین بے انتہا ثواب جمع کرنے والوں میں اس کا شمار ہوگا۔ تو ان تمام آیات سے، احادیث سے ہمیں رات کے قیام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے کہ تہجد کی نماز کی اہمیت تمام نمازوں سے افضل ہے، کیونکہ اس میں دکھاوا نہیں، ریاکاری نہیں، اور خالص اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ سورہ رحمان کی اگلی آیت ہے، وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا۔ اور جو دعا مانگتے رہتے ہیں، اے پروردگار، دوزخ کے عذاب کو ہم سے دور رکھنا، کیونکہ اس کا عذاب بڑی تکلیف کی چیز ہے، اور دوزخ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت بری جگہ ہے۔ تو چوتھی صفت جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے خاص لوگوں کی، وہ یہ ہے کہ وہ ہر ٹائم استغفار کرتے ہیں، وہ عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، اور یہاں تک کہ ان کے اعمال بھی عام لوگوں سے بہت بہتر ہوتے ہیں، وہ اچھے اعمال کے مالک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہتے ہیں، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، دوزخ سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ دوزخ بہت ہی بہترین ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں،
جس پر تند خو اور مضبوط قوی فرشتے متعین ہیں، نہ وہ کسی پر رحم کریں، نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے، جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے، اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہی کی پابندی کریں، مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو، اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کو کرنے کا اہل و عیال کو حکم کرو، تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا۔ اس آیت میں تمام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچا لیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی۔ پھر جہنم کی آگ کی شدت کا ذکر فرمایا اور آخر میں یہ فرمایا کہ اس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور، طاقت یا خوشامد یا رشوت کے ذریعے ان فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر مسلط ہیں، جن کا نام زبانیہ ہے، اور اہل و عیال میں سب داخل ہیں، جن میں بیوی، اولاد، غلام، باندیاں، سب لوگ اس میں شامل ہیں، اور یہ بعید نہیں کہ ہمہ وقتی نوکر چاکر بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں، یعنی کہ جتنے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے جو آپ کے گھر میں رہائش پذیر ہیں ان سب کی ذمہ داری آپ کے اوپر عائد ہے کہ آپ ان کو اس راستے پر چلنے کا حکم دیں جو راستہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں ان کو کرنے سے آپ ان کو منع کریں۔ عبدالعزیز بن ابی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسے پہاڑ کے پاس سے گزرے جو آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا ہوا تھا، تو آپ اس میں داخل ہوئے اور رو پڑے اور تعجب فرمایا، پھر اس سے نکلے اور آس پاس کے لوگوں سے اس کے لٹکنے کا سبب دریافت فرمایا، تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں، ہمارے باپ دادا نے بھی اسے اسی طرح لٹکایا ہوا پایا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اس پہاڑ کو اجازت دے تاکہ مجھے اپنا قصہ بیان کرے، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو اجازت دی، اور اس نے بتایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آگ کے متعلق فرمایا کہ اس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، تو میرے اندر خوف پیدا ہوا کہ میں بھی اس آگ کے ایندھن میں سے نہ ہوں، بس میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے اپنی امان میں رکھیں۔ بس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو امان دے دی، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ اب تو خوش ہے۔ اس کے بعد اس پہاڑ کو زمین پر رکھ دیا گیا۔ اب جہنم کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ جہنم کو سب سے بری ٹھہرنے کی جگہ کیوں کہا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں اور نافرمانوں کے لیے جہنم کی شکل میں ایک ایسا عقوبت خانہ تیار کر رکھا ہے جس کی سختیاں اور ہولناکیاں ہمارے تصور سے بھی بالاتر ہیں۔ یہ ایک ایسا قید خانہ ہے، یہاں مجرم موت کو ترسے گا لیکن اسے موت بھی نصیب نہ ہوگی، اور پل پل مرے گا، چاروں طرف اسے موت ہی موت ناچ رہی ہوگی، لیکن پھر بھی وہ موت سے دوچار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی ہولناکیوں کا نقشہ قرآن پاک میں کھینچا ہے۔ جہنم کی آگ اور اس کی سختی کو اللہ تعالیٰ نے ایسے بیان کیا ہے، اس روز تم مجرموں کو دیکھو گے، زنجیروں میں ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے، تار کھول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے، اور آگ کے شعلے ان کے چہروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے، اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب مزہ، جلنے کی سزا کا مزہ۔ ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری آگ دوزخ کی آگ سے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو دنیا کی آگ ہے، عذاب دینے کے لیے کافی تھی، پھر اس سے بھی زیادہ حرارت و تپش رکھنے والی آگ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ کو یہاں دنیا کی آگ
سے 69 حصہ بڑھا دیا گیا ہے، اور ان 69 حصوں میں سے ایک حصہ تمہاری دنیا کی آگ کے برابر ہے۔ تو ان تمام روایات سے، احادیث سے ہمیں دوزخ کی سختی کا اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم اس سے کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟ جب ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق کر لیتے ہیں، جب ہم اپنے اندر وہ صفات پیدا کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی بیان کی ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتَرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور جبکہ وہ لوگ خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی یہ 5ویں صفت جو بیان کی گئی ہے وہ میانہ روی ہے، کیونکہ اسلام ہمارے پاس ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اس میں انسانوں کی تمام مشکلات اور مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام نہایت اعتدال کے ساتھ ہر انسان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ انسان کی نجی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی، خوشی کا ماحول ہو یا غمی کی فضا ہو، تجارت کا میدان ہو یا عبادت کی چار دیواری ہو، ملکی مسائل ہوں یا خانہ داری امور، داخلی سیاست ہو یا خارجی سیاست، دنیا کے تمام مسائل اور ان کا حل اسلام ہمیں بہت ہی اعتدال پسندی کے ساتھ بتاتا ہے، اور اسلام انسان کو زندگی گزارنے کا نہایت آسان راستہ سکھاتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بخل اور فضول خرچی قرآن اور اسلام کی روح سے ایک نہایت ہی برا عمل ہے، جس کی آیات اور روایات میں زبردست مذمت کی گئی ہے، کیونکہ اسراف ایک فرعونی طرز عمل ہے۔ اسراف کا مفہوم حد سے تجاوز کرنا، ایک مخصوص اور متعین سرحد کو پار کرنے کے ہیں۔ اسراف کی تعریف یہ ہے کہ صرف یا خرچ کرنے کے موقع پر ضرورت سے زیادہ صرف کرنا یا خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ تو مومنین کیا کرتے ہیں؟ جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ نہ تو حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، بلکہ وہ ان دونوں کے بیچ کی راہ اختیار کرتے ہیں جو کہ میانہ روی کہلاتی ہے۔ اور آج کل اگر ہم دیکھیں تو یہ بات بھی ثابت ہو چکی ہے کہ ہمارے جو قدرتی وسائل ہیں وہ انسانی آبادی سے بہت کم ہیں، اور وہ کس وجہ سے کم ہیں؟ کیونکہ ہم انہیں ضائع کیے جا رہے ہیں اسراف کی وجہ سے۔ تو ہمیں اس میں میانہ روی سے کام لینا چاہیے تاکہ وہ قدرتی وسائل جو ہے ہماری انسانی آبادی کے لحاظ سے کم نہ ہوں۔ اور بخل اور بزدلی سے اس کو دور رکھتا ہے اور اسراف سے اس کو منع کرتا ہے۔ اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت و آرائش لے لو اور کھاؤ اور پیو، مگر اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو اسراف کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں، جیسے مال و دولت میں اسراف کرتے ہیں اور دیگر معاملات میں اسراف کرتے ہیں۔ اب مال و دولت میں اسراف کیا ہے کہ یہ اسراف کی سب سے پہلی صورت ہے جس میں مال اور دولت کو حد سے زیادہ خرچ کیا جائے۔ اور کن کاموں میں خرچ کیا جاتا ہے؟ کھانے پینے میں اسراف کیا جاتا ہے، ملبوسات میں اسراف کیا جاتا ہے، آرائش و زیبائش میں اسراف ہے، اور رہائش میں اسراف ہے۔ سب سے پہلی شکل کہ کھانے پینے میں اسراف، تو کھانے پینے کی چیزوں کو ضائع کیا جائے، جیسے ضرورت سے زیادہ پلیٹ بھر کر لینا اور پھر کھانا بچا کر چھوڑ دینا، غیر ضروری طور پر انتہائی مہنگے کھانے یا مشروبات کا استعمال کرنا۔ اسی طرح سے ملبوسات میں بہت مہنگے ملبوسات خریدنا اور انہیں ایک دفعہ استعمال کر کے دوبارہ انہیں گھروں الماریوں کی زینت بنا دینا۔ تو ہمیں اپنی ضرورت کے مطابق کھانا، لباس، رہائش اور آرائش و زیبائش کا انتظام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگر ہم رہائش میں دیکھیں تو آج کل جو ہے وہ لوگ بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتے ہیں، گھر میں چاہے 4 افراد رہتے ہوں، بڑی بڑی عمارتیں، کنال میں گھر، 10 مرلہ میں گھر، تو یہ ضرورت سے زیادہ جو ہے وہ رہائش اس کو کہا جاتا ہے۔ جتنے گھر کے افراد ہیں اس کے مطابق اپنے گھر کی رہائش کو بنانا یہ میانہ روی میں آتا ہے، اور بیجا دکھاوے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرنا، گھر پہ جو ہے وہ کروڑوں روپے خرچ کر دینا، آرائش و زیبائش پہ بے حد پیسہ لٹا دینا، جس میں گھر کی زیب و زینت پر، اس کے علاوہ اپنی زیب و زینت پر جیسے جیولری
اور فیشن کے نام پر بہت زیادہ جو ہے وہ پیسہ خرچ کر دینا، یہ سب جو ہے وہ اسراف میں آتا ہے اور یہ اسراف کی صورتیں ہیں۔ سواری میں اسراف کرنا کہ اگر آپ کی ضرورت جو ہے وہ ایسی گاڑی سے پوری ہو سکتی ہے جو 8 سے 10 لاکھ کی آتی ہو، لیکن آپ صرف اپنی دولت لٹانے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے آپ کروڑ کی گاڑی خریدتے ہیں، تو یہ بھی اسراف میں شامل ہے۔ تو اس سے اسراف اللہ تعالیٰ کو پسند کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جو رقم آپ اپنے ضروریات سے زیادہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، اگر وہی رقم بچا کر آپ لوگوں کے مدد کے لیے استعمال کر دیں، ایسے لوگ جو بنیادی ضروریات سے محروم ہیں ان کی ہیلپ کر دیں، تو ان کے کام آ جائیں گے اور آپ کی ضروریات بھی پوری رہیں گی۔ اب دیگر معاملات میں اسراف کیا ہے؟ جیسے وقت کے استعمال میں اسراف ہے، اور قدرتی وسائل کے استعمال میں اسراف ہے، جیسا کہ پانی ہے۔ تو وقت بعض مواقع پر دولت سے بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے، چنانچہ وقت برباد کرنا، ہر وقت ٹی وی دیکھتے رہنا، سوتے رہنا، کھیل کود میں ٹائم گزار دینا، تو وقت کو بلا مقصد ضائع کرنا یہ اسراف میں آتا ہے۔ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وضو کرتے دیکھا تو آپ نے کہا کہ تم نے اسراف کیا۔ تو صحابی بہت پریشان ہوئے کہ میں نے اسراف کیسے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ تم نے پانی کا نل کھلا چھوڑا جبکہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس قدر صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احتیاط سے کام لیتے تھے۔ اسراف کے نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف کو ایک فرعونی عمل کہا گیا ہے۔ دوسرا جو اس کا نقصان ہے، افلاس کا خدشہ ہے۔ اگر مال خرچ کرنے کے معاملے میں احتیاط نہ کی جائے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ مالدار آدمی بھی جو ہے وہ کلاش ہو جائے گا۔ مستحقین کا استحصال ہے۔ ہر اسراف در حقیقت کسی مستحق شخص یا اس خاک کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے۔ اگر حد سے زیادہ صرف کو قابو کیا جائے تو اس رقم کو کسی مستحق کی مدد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ وسائل کا ضیاع ہے، جیسے کہ پانی، معدنیات، گیس، تیل اور دیگر قدرتی وسائل محدود ہوتے ہیں اور ان کا بے جا استعمال جو ہے وہ ان کے خاتمے کی طرف لے جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری آئندہ آنے والی نسلیں جو ہے وہ ہمارے قدرتی وسائل سے محروم رہ جاتی ہیں۔ معاشرے میں دوڑ کا سبب بنتا ہے۔ اسراف ایک ایسا نقصان ہے، جب کوئی شخص کسی میدان میں خرچہ زیادہ کرتا ہے تو دوسرا بھی اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اتنا ہی خرچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے لیے پھر یا تو وہ غلط راہ اختیار کرتے ہیں اور یا وہ ان قرضہ کسی سے لیتے ہیں، جس کی بنا پر یا تو وہ قرضے کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں یا وہ حرام کمائی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اسراف کی وجہ سے ہی حرام رزق کمانے کی ترغیب بھی ملتی ہے، کیونکہ لوگ معاشرے کے اندر اپنا سٹیٹس برقرار رکھنے کے لیے جب بیجا خرچ کرتے ہیں تو پھر وہ غلط راستوں سے کمائی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ بخل، کہ اللہ تعالیٰ نے بخل سے بھی منع کیا ہے کہ اگر اسراف نہیں کرنا تو بخل بھی نہیں کر سکتے۔ صرف یہی نہیں کہا گیا کہ اسراف نہ کریں، بلکہ بخل سے بھی منع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اپنے اوپر بھی کچھ حقوق متعین کیے ہیں۔ تو سب سے پہلے بخل کی تعریف کیا ہے؟ خرچ کرنے کے جائز موقع پر خرچ کرنے سے گریز کرنا بخل ہے۔ خرچ کرنے کے جائز مواقع سے مراد انسان کی جائز ضروریات ہیں اور بنیادی ضروریات ہیں، جن میں جبلی ضرورت، ذوق و جمال کی تسکین، معاشرتی ضروریات وغیرہ شامل ہیں، جبکہ خرچ کرنے کے ناجائز موقع میں نمائش، تفاخر، تقابل اور اسراف وغیرہ شامل ہیں۔ بخل کے معنی شرعی یہ ہیں کہ جو چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کسی پر واجب ہو، اس کو خرچ نہ کرے، اس لیے بخل حرام ہے اور اس پر جہنم کی وعید شدید ہے۔ جن مواقع میں خرچ کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے اور اس بخل حرام میں داخل نہیں۔ البتہ معنی عام کے اعتبار سے اس کو بھی بخل کہہ دیا جاتا ہے۔ اس قسم کا بخل حرام نہیں مگر خلاف اولا ہے۔ بخل ہی کے معنی میں ایک دوسرا لفظ بھی احادیث میں آیا ہے، یعنی شاہ۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اپنے ذمہ جو خرچ کرنا واجب تھا وہ ادا نہ کرے، اس میں مزید یہ کہ مال بڑھانے کی حرص میں مبتلا رہے، تو وہ بخل سے بھی زیادہ شدید جرم ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی شاہ، بخل، ایمان کسی مسلمان کے قلب میں جمع نہیں ہو سکتے۔ بخل کی جو سزا اس آیت میں ذکر کی گئی ہے، قیامت کے روز جس چیز کے دینے میں بخل کیا، اس کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اس کی تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا اور پھر اس نے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا تو قیامت کے دن توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ بخل کیا نہیں ہے۔ کسی جائز موقع پر خرچ کرنے سے رک جانا بخل نہیں ہے۔ مستقبل کی کسی جائز ضرورت کے تحت حال میں خرچ کرنے سے رک جانا بخل نہیں ہے۔ اسراف سے بچنے کے لیے رقم خرچ نہ کرنا بخل نہیں ہے۔ سادہ زندگی گزارنا اور دکھاوے سے گریز کرنا بھی بخل میں شمار نہیں ہوتا۔ اسراف میں مبتلا لوگوں کو کنجوسی کا تانا ضروری نہیں کہ بخل ہی ہو۔ تو بخل کے طریقے کون کون سے ہیں؟ جو اسراف کے ہیں، جیسا کہ سواری میں بخل کرنا ہے، بیوی یا اولاد کی جائز ضروریات پر خرچ کرنا نہ کرنا، یہ بخل میں شمار ہوتا ہے۔ رہائش کے معاملے میں بخل کرنا، اور بخل کے نقصانات بھی وہی ہیں جو کہ اسراف کے نقصانات ہیں، کیونکہ دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے۔ تو بخل کے جو سبب بنتے ہیں وہ کیا ہیں کہ انسان کو اپنے مال سے بہت محبت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنا مال ہمیشہ اپنے پاس جمع کر کے رکھنا چاہتا ہے اور وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے بھی خرچ نہیں کرتا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کا اس کا اپنے اوپر حق رکھا ہے۔ اسی طرح سے وہ طویل زندگی کی خواہش کرتا ہے اور وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، جبکہ یہ انسان کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے اور اس کا جو مستقل ٹھکانہ ہے وہ آخرت ہے، لیکن وہ آخرت کو بھول کر طویل زندگی خواہش کرتا ہے۔ اسے یہ لگتا ہے کہ اس نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، اس لیے وہ دولت کو ہمیشہ جمع کر کے رکھتا ہے۔ پھر اس کے اندر مستقبل کا خوف پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ کر مستقبل کے لیے اپنی رقم بچا کر رکھتا ہے، کیونکہ اسے اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دینے پر قادر ہے تو وہ چھین لینے پر بھی قادر ہے۔ اگر اللہ ہمیں حال میں ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے، ہمیں رزق مہیا کرتا ہے، تو مستقبل میں ہماری ضروریات اور ہمارا رزق جو ہے وہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اب ان دونوں کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک راہ جو پسند کی ہے وہ اعتدال کی راہ ہے، یعنی کسی بھی جگہ پر رہائش کے معاملے میں، لباس کے معاملے میں، اپنی ضروریات کے معاملے میں بخل اور اسراف سے بچتے ہوئے درمیانی راہ اختیار کرے اور میانہ روی سے خرچ کریں، اپنی ضروریات کو پورا کریں لیکن بیجا خرچ نہیں کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو ناپسند کیا ہے۔